اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس وقت سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7۔ اس میں بہت ہی اہم موضوع پر بات ہے، بہت ہی اہم موضوع کہ جس کی بنیاد پر کہ جو لڑائی جھگڑے، جو اختلافات ہیں، یہ ان سب کے حل کا ایک واحد راستہ ہے جو اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک تو محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ تو اصل دین، اصل جو سب کچھ ہے، بنیاد جو ہے وہ محکمات ہیں جو بڑے واضح ہیں، پھر متشابہات ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے کئی میننگ نکلتے ہیں، کئی طرح کے ایک ملتی جلتی میننگ کئی نکلتے ہیں اور کئی طرح کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کا حقیقی مقصد صرف اللہ جانتا ہے، اور جو ہے جو دین کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کی نئی نئی وضاحت کرتے ہیں، اور جبکہ جو اہل ایمان ہے وہ اس کو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے پورا اسی طرح سے تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو عقل والے ہیں وہ سب کا سب جو اللہ کا مقصد ہے اس حقیقی مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 7، وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، جو اصل کتاب ہے یعنی جو محکمات ہیں، جو بنیادی کتاب ہے یعنی بنیادی احکامات ہیں، اور بعض متشابہ آیات ہیں، پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ تو اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، یعنی کہ ایک تو ان کے مائنڈ میں فتنہ ہوتا ہے، بہت سارے اللہ کے احکام اس کے بعد مان نہیں رہے ہوتے، اور اس کی جو ہے نا مطلب کی جستجو کے لیے کہ اس سے ہو کیا گیا، یعنی دین میں کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی قرآن پاک اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کی حقیقی مراد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جس کو اللہ علم دے دیتا ہے یا جس پر اللہ کھولتا ہے اس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کس کی جو ہے نا کس کے ایمان کی بنیاد پر کون سی حقیقت کی لمٹس اس پر کھول دے۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی کہ وہ اس کو اسی طرح قبول کر لیتے ہیں، اس پہ بحث نہیں کرتے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے، اس پر کچھ لوگ اگر اس کے بعد کے جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے موت کے بعد کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، اور قبر کے سوالات کس طرح ہوں گے، قبر کتنی کشادہ ہو جائے گی، کتنی نہیں، اور اس کے اوپر پھر آپ جو ہے نا جب اس کے اوپر آپ اپنی لاجک استعمال کرتے ہیں، آپ وہ عقل استعمال کرتے ہیں کہ جس کی خود ایک حد ہے، بالکل ایسے کہ جیسے ہماری جو قوت سماعت ہے اس کی ایک حد ہے، آڈیبل فریکوینسی رینج جو ہے جس کو ہم سن سکتے ہیں وہ 20 سے 20,000 ہرٹز تک ہے، یعنی اس سے 20 ہرٹز سے ہلکی آواز ہم نہیں سن سکتے۔ ہاں، جس کو اللہ کیپیسٹی دے وہ سن سکتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پرندوں کی باتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی آواز سن سکتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر بے شمار معجزات عطا کیے، اور انہوں نے اس وقت ان کو جو ہے ان باتوں کو بیان بھی کیا۔ تو ایک لیول ہے، ایک لمٹ ہے کہ جو اللہ جس پر کھول دے۔ یہ بات تو ہے کہ فریکوینسی رینج آوازیں تو ہو رہی ہیں، اوپر بھی ہمارے جو ہے 20,000 ہرٹز سے زیادہ بڑے ایکسپلوژن، دھماکے فضاؤں میں ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں سن رہے۔ کچھ اینیملز کو کے بارے میں ریسرچ ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے حقائق ہیں کہ ہم اپنی اس عقل سے جو کہ اللہ نے ہی ہمیں عطا کی ہے، اور جتنی اس کی کیپیسٹی ہے نا اس سسٹم کی، اس کے اوپر اور نیچے ہم نہیں جا سکتے unless and until کہ ایکسیپشنل کیس ہو۔ ایکسیپشنل کیس کون ہے؟ جو ایمان میں ایکسیپشنل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر کھولتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ تو بات جو ہے، یہ جو بات ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، ایک سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سٹاپ کر دیا کہ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں۔ اب ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون مارا گیا، یہ پھر ایک راز ہے کہ کوئی جو ہے اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں کیا واقعی وہ اللہ کے لیے کام کر رہا تھا، کیا اس کی نیت میں سب کچھ۔ البتہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے وائس آف پیپل از دا وائس آف گاڈ، کہ زبان خلق را نکارہ خدا، کے جس کو بارے میں ہر کوئی جس کو اچھا کہہ رہا ہو یقیناً سمجھ لیں کہ اللہ اس کو اچھا کہہ رہا ہے۔ تو اعمال سے آپ کسی کے کردار کو
اور لوگوں کے کمنٹ سے جان سکتے ہیں کہ وہ ہستی کیا ہوگی۔ تو بہرحال جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قرآن کہتا ہے، سٹارٹ آیت کا یہاں سے لیتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے یہ، سورہ آل عمران میں بھی ایک ہی طرح کی دونوں آیات موجود ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک کلیئر کٹ اللہ نے کہہ دیا۔ اب اس کے اوپر آپ جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ وہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں فلانا وہ ہے، کوئی دیکھیں جی کوئی جنگ میں مارا گیا یا کاز میں، وہ اللہ کی راہ میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان، اور اگر واقعی وہ کسی کاز کے لیے اللہ کی راہ کے لیے اللہ کے لیے کام کر رہا ہے تو یقیناً جو ہے اس بارے میں سوچ کر ہمیں کسی بھی طرح کی بحث و مباحثے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں کہ جس کو ہمیں جو ہے قبول کر لینا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ جانتا ہے، اور یقیناً جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، اور جنہوں نے عام لوگوں سے بڑھ کر کوئی کردار کیا ہوتا ہے، بڑھ کر ایمان میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہوتا ہے، ان کے لیے عام لوگوں کے علاوہ انعامات ہیں، عام لوگوں کے علاوہ ان کی آنر ہے، ان کے مقام ہے اس کے علاوہ، اور کسی کا مقام اس سے اوپر یا الگ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی لائف اور ان کے معاملات میں اللہ کے اسپیشل قوانین ہیں جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی ہے کہ ان کے میننگ اپنی عقل کے حساب سے نئے سے آپ نکال رہے ہیں، لیکن جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ معاملات ہوتے ہی ایکسیپشنل کیسز کے لیے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو متشابہات ہیں، جو ملٹیپل میننگ والی آیات ہیں، ان کو اسی طرح قبول کر کے ان کے اوپر ایمان رکھیں کہ اللہ نے کہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، اس کے اوپر اپنی لاجکس یوز نہ کریں۔ اور جو ہے اور دین میں آگے جانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو محکمات ہیں، جو کلیئر باتیں ہیں، جو اصل کتاب ہے، آپ صرف ان کو فوکس کریں۔ ایکسیپشنل جو مطلب والی آیات ہیں وہ ایکسیپشنل پیپل کے لیے، وہ آرڈینری لوگوں کے سمجھنے کی، یا ان کے اوپر جو اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ان کے لیے نہیں ہے، اور جن کے لیے وہ سب کچھ ہے ان پر وہ راز اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں آیت نمبر 7 ہم نے کمپلیٹ کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔